اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بہاولپور کا واقعہ ہوا ہے، بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ جو ہوا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی زینب کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، ابھی وہ بہاولپور یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم زیادہ تبصرہ یا زیادہ بات تو نہیں کر سکتے کہ وہ کیا واقعہ ہے، لیکن جو بھی چیز ہے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا اگر کہیں کہ ان میں کوئی ایمان کی کوئی رتی ہے تو وہ بالکل نہیں ہے۔ ان کا ایمان سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کہ یہ کیا ان لوگوں کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو وہ بھی ان کے گھروں میں نہیں ہیں، اگر ہے بھی تو انہیں پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ لہذا ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں خود بچنا پڑے گا۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ والدین اور اولاد، بچوں میں اور والدین میں آپس میں دوستانہ ماحول ہو۔ اچھا، میں ادھر دو باتیں کروں گا۔ ایک بات کروں گا بچوں سے، مطلب کہ بچیاں جو یونیورسٹی میں کالجوں میں جاتی ہیں، اور بچے، کیونکہ بچے بھی شکار ہیں، بچے بھی بہت سے حادثات کا شکار ہیں۔ کسی جگہ پر بچوں کو اسی طرح بلیک میل کر کے ان کو غلط رستوں پر لگایا جاتا ہے، ان سے جرائم تک کرائے جاتے ہیں، تو لہذا بچے بھی ان چیزوں کے شکار ہیں، اور بچیاں تو ہیں ہی۔ اور دوسری بات جو ہوگی وہ والدین سے ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے تو بچوں سے، کہ اپنے پیارے پاکستانی جو بچے ہیں ان سے بات یہ ہے کہ آپ لوگ صرف ایک چیز کا خیال رکھیں، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی سیفٹی کے لیے بنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، آپ گلاب کا پھول بھی دیکھ لیں نا، تو اس کے درمیان بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی سیفٹی کے لیے۔ اسی طرح بچوں کی سیفٹی کے لیے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی سیفٹی کا کوئی نہ کوئی بندوبست بنا کے بھیجا ہے، اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اسی طرح اولاد کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین جیسا ایک رشتہ جو ہے وہ دے دیا ہے اولاد کو۔ تو اب آپ لوگ اگر والدین کو اپنی سیفٹی سمجھتے ہوئے آپ اگر اپنی ہر بات اپنے والدین سے شیئر کریں۔ اچھا، ادھر کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں، جو بڑی مشکل سے گھر سے اپنے والد سے، والدین سے بڑی مشکل سے اجازت لے کر یونیورسٹیوں تک جاتی ہیں، اور پھر وہ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ کہیں ہم اگر گھر میں یہ چیز بتائیں گے تو ہمیں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، تو پھر وہ ہماری جو وہ اجازت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں دوبارہ یونیورسٹی میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دیکھیں، آپ یونیورسٹی کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے جا رہے ہیں نا۔ تو جب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی درندے کا اعلیٰ کار بن گئے، جس وقت آپ نے اس کی بات مان لی، اس کے سامنے بلیک میل ہو گئے، تو اسی وقت سے آپ کا مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ یونیورسٹی یا کسی جگہ پر بھی جا رہے ہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو درندہ ہوتا ہے نا، جو یہ کام سب سے پہلے نمبر پہ درندہ ہوتا کون ہے؟ درندہ وہی ہوتا ہے جو کسی کو بلیک میل کرتا ہے، جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بلیک میل کرنے والا کبھی بھی انسان نہیں ہو سکتا، وہ درندہ ہے۔ اور جس دن آپ درندے کی بات مان لیں گے، اسی دن آپ اپنی زندگی
اپنا مستقبل تو ایک طرف، اپنی زندگی تباہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ اگر گھر والوں سے، اپنے والدین سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم انہیں یہ بات بتائیں گے تو وہ ہمیں یونیورسٹی سے واپس نہ بلا لیں اور کبھی وہ یونیورسٹی نہ جانے دیں اور ہمارا مستقبل خراب ہو جائے گا، مستقبل تو آپ نے خراب کر لیا ہے۔ لہذا مستقبل آپ کا آپ کے والدین زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کے مستقبل کے لیے زیادہ فکر مند ہیں، بجائے اس چیز کے کہ کوئی دوسرا، کوئی درندہ، کوئی حیوان وہ آپ کا مستقبل صرف خراب کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا مستقبل بنانے کے لیے سب سے بیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چیز دی ہے وہ ہے والدین۔ تو آپ اپنے والدین کو ہر بات اپنی، جب بھی کوئی بھی تھوڑا سا بھی کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے تو فوری طور پر آپ اپنے والدین کو بتائیں۔ اگر والدین نہیں ہیں تو آپ کے بہن بھائی ہوں گے، بہن بھائی نہیں ہیں تو آپ کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہوں گے، تو ان لوگوں سے، ان درندوں سے وہ بہتر ہوں گے۔ یہ لوگ تبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو 55,000 تھوڑی تعداد نہیں ہوتی، 55,000 کا فنگر آ رہا ہے کہ اتنی ویڈیوز ہیں، تو اتنی تعداد میں جو بچیاں ہیں، کیا وہ سب اس قدر اپنے گھر والوں سے خوف زدہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکی اور ان درندوں کا شکار بنتی رہی ہیں؟ اس میں کمزوری کس کی ہے؟ اس میں کمزوری ایک تو ان بچیوں کی ہے کہ جو بتا نہیں سکی، اور اس کے بعد پھر دوسری کمزوری والدین کی بھی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، اپنے بچوں کی بات کو سنیں، ان کی بات پہ اعتبار کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، بچوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کی کسی بات پہ اگر آپ کے والدین اعتبار نہیں کرتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ ہی غلط ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر بات ہی والدین کو بتانا چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے تو اعتبار نہیں کرنا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اعتبار نہ کرنے سے بھی وہ بچوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اس طرح کے واقعات جب والدین کو پتہ چلتے ہیں تو وہ بچوں کی بات پہ اعتبار کرتے بھی ہیں اور اس کا پھر حل بھی نکالتے ہیں، اور اگر نہ بھی کریں اعتبار تو اس کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ کریں گے، اور کم از کم یہ تو ہوگا کہ بچے اس طرح کے درندوں سے تو بچ جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات اب یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کی بات پہ اعتبار کریں، ان کی بات سنیں، ان کو یہ کانفیڈنس دیں، ان میں یہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ وہ آپ کو اپنی ہر بات بتائیں۔ اچھا، کچھ والدین اپنے بچوں کی باتیں اس لیے نہیں سنتے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک پردے کے والی ہوتی ہیں، تو دیکھیں، لیکن اس کو اس حد تک رکھنا چاہیے کہ بچے جو ہے وہ کم از کم اس طرح کی دلدل میں پھنسنے سے پہلے آپ کو بہتر سمجھیں، آپ کو بتانا بہتر سمجھیں، آپ ان کا ذہن اس طرح کا بنائیں، آپ ان کو اس طرح کا کانفیڈنس دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، کالجوں میں بھیج رہے ہیں، تو ساری ذمہ داریاں حکومت کی نہیں ہوتی، ساری ذمہ داریاں اداروں کی نہیں ہوتی، کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں، جو ہمیں بھی پوری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ان بچیوں کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے، تو شکوے جو ہے وہ حکومت سے بھی ہم کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب والدین کو نہیں پتا کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو حکومت کو ہاب آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کو بھی جب ایسا کوئی سکینڈل نظر آئے گا تو اس پہ ایکشن ہوگا نا، ادارے کو بھی ایسا کوئی سکینڈل نظر آئے گا تو اس پہ ایکشن ہوگا نا۔ تو ایسے سکینڈل بننے ہی ہم کیوں دیں، ایسے نوبت ہم آنے ہی نہ دیں۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، جو پھر بھی اس کے بعد بھی جو واقعات ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو درندے ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی شکار ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں تو اپنے طور پر احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اپنے طور پر تو ایسی تدابیریں کرنی چاہیے جس سے اس طرح کے درندے جو ہیں وہ ناکام ہوں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، اور اس کا واحد ایک ہی حل ہے
کہ والدین اور بچوں میں دوستانہ ماحول ہو۔ بس جب والدین اور بچوں میں دوستانہ ماحول ہوگا تو پھر اس طرح کے درندوں کو موقع بہت کم ملے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔